الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اپنے گزشتہ سے پیوستہ دروس کے تسلسل کے اس سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس عبادت میں آپ کے ساتھ شریک حال ہیں۔ تو آج کا ہمارا 20واں پارہ اور اس کے اجمالی تعارف اور اہم عناوین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ سو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے 20ویں پارے کے حصوں کی طرف اور ان کے اجمالی تعارف کی طرف انشاءاللہ۔ تو اس حصے میں بھی اس 20ویں پارے میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں 3 حصے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ نمل کے بارے میں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ قصص، جو کہ مکمل اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد تیسرا سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پہلے حصے میں سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2 باتیں جو ہے وہ یہ ہیں۔ اول یہ کہ توحید کے 5 دلائل، جس میں آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات، اللہ رب العزت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام وہی اللہ چلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا کہ سوائے اللہ کے، کہ جو ہر مجبور، ہر ناتواں اور ہر لاغر انسان کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ہواؤں کا نظام چلایا، پہلی بار اس نے پیدا کیا، دوبارہ وہی پیدا کرے گا، اور رزق بھی جو ہے وہی دے گا۔ اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر جو دوسرے حصے میں دوسرا نقطہ بیان کیا گیا تھا وہ تھا کہ قیامت، کہ سور پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا، اور قیامت سب کا جمع ہونا، یعنی نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کے لیے سزا۔ یعنی دوسرے نقطے میں قرآن کے اسی 20ویں پارے میں دوسرے حصے میں دوسرا آیت کا جو حصہ تھا، اور اس میں سورہ قصص میں 2 باتیں بیان کی گئی تھیں۔ تو اس میں پہلی چیز جو تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی جو قصہ ہے، اس کو ہم تفصیلاً بیان نہیں کریں گے چونکہ ہمارے پچھلے گزشتہ دروس میں یہ گزر چکا ہے۔ البتہ یہاں پر اس واقعے کو ہم ٹچ دے کر ہم آگے انشاءاللہ نکلنا چاہیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا جو قصہ وہ بیان کیا گیا ہے، کہ سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں جو ہے وہ کون سی ہیں؟ کہ توحید، مشرکین کی جو بت اور مکڑی کے لے جانے کی طرح یا ان کے جالے کی طرح جو ہے وہ بھی کمزور ہیں، اس میں کوئی طاقت، کوئی توانائی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ رسالت، یعنی آزمائش من جانب اللہ ضرور آتی ہے۔ اس ضمن میں چند انبیاء کرام کے قصے جو ہے وہ مذکور ہیں، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اسی تسلسل اور اسی اہم عناوین کو، جن کو ہم نے بے ترتیب آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے، اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور مختصراً ہم نے ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو حصے ہیں اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے 21ویں پارے میں اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر وقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کل نئے سلسلے دروس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے التماس سے دعا، اللہ حافظ۔